آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید. اب اللہ تعالیٰ نے جو برے لوگ ہیں یا شرک یا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق جو اللہ کے معاملے میں لڑے اور جو شک میں رہے ان کا ذکر کرنے کے بعد یہ قرآن کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضد یا اس کی بالکل مترادف جو ہے اس کے متضاد میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو نیک لوگوں کا یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدخل الذین داخل کرے گا ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے جنات جنتوں میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا تجری جاری ہوں گی من تحتها الانہار جس کے نیچے سے ان کے نیچے سے نہریں یعنی ایسی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں جاری کر دے گا اللہ تعالیٰ. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یفعل ما یرید جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہاں پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کا ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جو نیک لوگ ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ، یعنی ترغیب دلانے کے لیے کہ اچھا نیکی یہ ہے اور نیکی کا جو نتیجہ ہے یا جو اس کی جزا ہے وہ کیا ہے. جو گناہ ہے یا جو برائی ہے اس کی جزا تو جان لی، اب جو نیکی کی جزا ہے یعنی شاید تم نیکی کی جزا جو ہے اس کے متعلق سن کے ہی تمہارا دل جو ہے تمہارے دل میں روشنی آئے اور کھلے تمہارا دل اور تم اس دین کی طرف آؤ اور اس دین کو سوچو اور سمجھو اس دین کو. ان اللہ یفعل ما یرید اس آیت کے یہ جو آیت کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ ایک طرح سے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اچھا ان لوگوں کو گمراہ کیا اور ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا اور میں جس کو چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں. اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی صفت کے متعلق بات کرنا شروع کر دی کہ جنت میں کیا کچھ ہوگا، کس طرح ہوگا، درجات کا، جنت کے درجات کے معاملات، جنت کے پھل اور جنت کی باقی ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی صفت کر رہے تھے. نبی اکرم حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ جنت کی صفت کی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فیہا ما لا عین رأت اس جنت کے اندر وہ کچھ ہوگا جو کسی کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی کے کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر اور نہ ہی کسی کے دل میں کوئی وہم و گمان آیا ہے اس جیسی چیز کا. جنت ایسی ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا تاکہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں وہ پڑھیں. اگر وہ عذاب کی آیات کو پڑھ کے ایمان نہیں لاتے تو اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یا نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو جزا عطا کرے گا شاید وہی پڑھ کے ایمان لے آئیں. ان اللہ یفعل ما یرید اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رکھ، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يسأل عما يفعل وهم يسألون کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ جب وہ مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا. وهم يسألون بلکہ وہ پوچھے جائیں گے.